وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم مرکب اضافی کو مرکب تام میں تبدیل کر چکے تھے۔ مرکب جاری سے مرکب تام بنانے کے طریقے سے پہلے یہ بات دوبارہ گزارش کر دوں کہ عربی زبان میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ بن جایا کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ معرفہ کو مبتدا کہا جاتا ہے، نکرہ کو خبر کہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ بن جایا کرتا ہے۔ مرکب توصیفی مرکب اشاری سے بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ان میں ایک اسم معرفہ دوسرا نکرہ کر دیں، لیکن مرکب اضافی اور مرکب جاری کو اس وقت تک جملہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس کے آغاز یا اختتام دونوں میں سے کسی ایک جگہ تیسرے اسم کا اضافہ نہ کیا جائے۔ مرکب اضافی کا ہم نے بتلا دیا تھا کہ مرکب اضافی کے شروع میں اضافہ کریں گے تو معرفہ پلس مرکب اضافی جملہ اسمیہ بنے گا، اور آخر میں اضافہ کریں گے تو مرکب اضافی پلس نکرہ جملہ بنے گا۔ مرکب جاری کو جملہ اسمیہ مرکب تام بنانے کا طریقہ بھی بالکل وہی ہے۔ مرکب جاری میں ہے کا معنی پیدا کرنا ہو تو اس کے آغاز میں ہمیں کسی اسم کا اضافہ کرنا ہوگا، وہ اسم معرفہ ہوگا۔ ہمارا فارمولہ ہو جائے گا معرفہ پلس مرکب جاری برابر ہے ایکول ٹو جملہ اسمیہ، اور اگر ہم اس کے آخر میں اضافہ کرنا چاہیں تو وہ اس میں نکرہ لانا ہوگا، اور پھر ہمارا فارمولہ ہو جائے گا مرکب جاری پلس نکرہ ایکول ٹو جملہ اسمیہ۔ مثالوں سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ ان مثالوں پہ آپ غور کریں۔ الحمدللہ، اس میں للہ مرکب جاری ہے، اس کو مرکب تام میں تبدیل کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے الحمد لگایا جو الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، لہٰذا اب اس کی ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ترجمہ سیکھنے آتے ہیں، سکھانے آتے ہیں، چند چیزیں میں وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ یہ جو الف لام آیا ہے، ایک کام تو اس کا وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ نکرہ سے کیا کر دیتا ہے؟ یہ معرفہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام کا معنی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ لام اس لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ معنویت پیدا کرتا ہے، ویسے نہیں آ جاتا۔ مثلا یہاں پر جب ہم اسلام کو لگاتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام یعنی تعریف کی جتنی بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد جب ہم اسی الحمدللہ کے بعد اگلا لفظ کیا ہے جی؟ رب العالمین، تو یہ العالمین کے شروع میں بھی آیا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ عالمین یعنی تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ الف لام کا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر مترجمین اور مفسرین حضرات نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، لہٰذا ترجمہ کرنے والا طالب علم جب ترجمہ کرے گا تو اس کو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا، تب جا کر اس جملے کے اندر جو ہے نا الفاظ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے تو بات نہیں بنے گی، یا تو آپ کہیں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یا پھر تمام تعریف اللہ کے لیے کریں گے، تب جا کر کیا ہوگا؟ اس الحمد کا معنی الف لام کا معنی ادا ہوگا۔ علی کالاسد، اس میں معرفہ کون سا ہے جی؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ علی اس میں معرفہ ہے، نام ہے، اور کالاسد کیا ہے؟ مرکب جاری ہے۔ کاف نے آ کر الاسد کو الاسدی میں تبدیل کر دیا، اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ علی کالاسد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی مانند ہیں۔ تیسری مثال اللہ علی العرش، اس میں علی العرش مرکب جاری ہے، اللہ اس سے پہلے معرفہ کا اضافہ کر دیا تو اب یہ کیا بن گیا؟ مرکب تام بن گیا، اس کے اندر ہے کا معنی پیدا ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ اللہ علی العرش کا اللہ عرش پر ہے۔ الجنت للمتقین میں للمتقین مرکب جاری ہے، اس سے پہلے مرکب تام کا اضافہ کیا تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الجنت للمتقین، جنت کن کے لیے ہے؟
متقین تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ النار للکافرین، اس میں للکافرین مرکب جاری ہے، اس سے پہلے النار معرفہ کا اضافہ کیا تو یہ مرکب تام جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ۔ النار للکافرین کا ترجمہ ہو جائے گا آگ کافروں کے لیے ہے۔ اللعنۃ علی الظالمین، خواتین شرکاء میں اس کو بتائے گا یہاں پر مرکب جاری کون سا ہے؟ علی الظالمین کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، علی نے آ کر ظالمون کو ظالمین میں تبدیل کر دیا، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لعنت، ظالموں پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ ترجمہ کرتے وقت اس بات کو بھی خیال رکھیے گا کہ اللہ علی العرش، اللہ عرش پر ہیں، الفاظ کو اس طریقے سے ترجمہ کیا جائے تاکہ بعد میں آپ کو معلوم ہو کہ کس لفظ کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ ہم عموماً ترجمہ کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، بعد میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جو لفظ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، جس سے پھر ترجمہ کرنے سیکھنے میں کیا ہوتی ہیں؟ مشکلات پیش آتی ہیں۔ جی، الحق فی القرآن میں فی القرآن مرکب جاری ہے، اس سے پہلے الحق کا اضافہ کیا تو کیا ہو گیا جی؟ الحق فی القرآن، قرآن میں حق ہے، یعنی جو بات ہے وہ بالکل حق کا معنی میں نے گزشتہ کلاسز میں شاید بتلایا ہو کہ سچ نہیں، بلکہ سچ کا معیار اور کسوٹی جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یعنی قرآن باطل اور حق کے درمیان ایک کسوٹی ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ قرآن پر ہم پیش کریں گے، قرآن بتلائے گا یہ حق ہے اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، یہ ایک جملہ ہے۔ المؤمن فی المسجد، المؤمن مرکب جو ہے نا اس میں معرفہ ہے، فی المسجد مرکب جاری ہے۔ المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں، کالسمک فی الماء، اس مچھلی کی طرح ہے جو پانی میں ہو، یعنی مومن مسجد میں جا کر خوش ہوتا ہے، اس کی روح تازہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں، اس کے بعد جو ہے نا کچھ مثالیں۔ المؤمنون علی الہدایہ، اس میں المؤمنون معرفہ ہے، علی الہدایت مرکب جاری ہے، دونوں مل کر مرکب تام جملہ اسمیہ بن گیا، مومنین ہدایت پر ہیں۔ جی، الکفار فی الضلال، الکفار معرفہ، فی الضلال مرکب جاری، دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، کفار گمراہی میں ہیں۔ مرکب جاری کے آخر میں اضافہ کریں تو وہ اس میں نکرہ کا اضافہ کر کے آپ اسے جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا للصابرین مرکب جاری ہے، اس کو آپ نے مرکب تام میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے آخر میں کیا لگا دیا؟ جنتن، للصابرین جنتن، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ صبر کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ صبر علی الطاعات، نیکیوں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 3 صبر علی المصیبہ، مصیبت پیش آئے تو اس پہ صبر کرنا۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے صبر، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ تب جا کر کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اور ایسے صابرین کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جی، علی الشیطان لعنت، علی الشیطان مرکب جاری ہے، لعنت اس میں نکرہ، ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ ذرا ترجمہ کر کے دیکھیں جی کیا ہو جائے گا؟ علی الشیطان لعنت، شیطان پر لعنت ہے۔ بولے جی بولے، تاکہ جو ہے نا یہ تمام الفاظ جو ہے نا آپ کو قرآن کریم میں فی الصلح خیر، فی الصلح خیر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ صلح میں بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ فی الصلح مرکب جاری، خیر نکرہ جملہ بن گیا۔ جی، فی الفساد شر، فساد میں کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ فی البیت ولدان کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ گھر میں 2 لڑکے ہیں۔ فی البیت مرکب جاری، ولدان نکرہ، تو جملہ بن گیا گھر میں 2 لڑکے ہیں۔ فی الغرفۃ ولد کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کمرے میں لڑکا ہے، ایک لڑکا ہے۔ فی الغرفۃ کمرے میں، ولد لڑکا، الگ الگ کوئی مطلب نہیں، ملایا تو کیا ہو گیا؟ فی الغرفۃ ولد، کمرے میں کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ جی، للمسجد بابان، للمسجد مرکب جاری، بابان نکرہ، اس کے آخر میں اضافہ کیا، جملہ بن گیا مسجد کے کتنے دروازے ہیں؟ 2 دروازے ہیں۔ جی،
لہم عذاب، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ یہاں پر یہ لہم اصل میں یہ تھا لیہم، پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ لہم بنا دیا۔ یہ مرکب جاری ہے اور عذاب نکرہ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ فی حیات الرسول اسوۃ، فی حیات الرسول یہ پورا مرکب جاری ہے، اسوۃ نکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، آئیڈیل لائف ہے۔ فی قلوب المنافقین مرض، منافقوں کے دل میں کیا ہے؟ مرض، مرض ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو مرکب ناقص اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک مرکب تام بن جاتا ہے۔ الگ الگ ہوں گے تو مرکب ناقص، مل جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرکب تام۔ جس طرح رأس الحکمت مرکب اضافی ہے، مرکب ناقص ہے۔ مخافت اللہ دوسرا مرکب اضافی، مرکب ناقص ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو ہو جائے گا رأس الحکمت مخافت اللہ۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، رأس کہتے ہیں سر کو، اور یہاں کا ترجمہ ہوگا کہ دانائی کا بلند ترین مقام، مخافت اللہ، اللہ کا خوف، یعنی دانا، حکیم، جینیس، دانشور وہی ہوگا جو کیا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ آل عمران میں جب اللہ تعالیٰ الباب کا ذکر فرماتے ہیں عقل والوں کا، تو قرآن کی تعریف کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے مثال ہے موت العالم، موت العالم، یہ مرکب اضافی ہے۔ دونوں کا الگ الگ ترجمہ ناقص سے مرکب کا ہے، لیکن جب دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ موت العالم، ایک حقیقی عالم کی موت، ایک جہان کی کیا ہے؟ موت ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ کہ یہ اچھے الفاظ ہیں، بہترین قول ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ ایک اچھا قول ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ جیسے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کسی کا قول ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ چین آ جائے۔ اللہ کے رسول کی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں گے۔ کتاب الولد فی الغرفہ، کتاب الولد مرکب اضافی، فی الغرفۃ مرکب جاری، دونوں کو ملائیں گے تو ہو جائے گا لڑکے کی کتاب کمرے میں ہے۔ آگے چلیں گے۔ رب العالمین علی العرش، دونوں مرکب اضافی، علی العرش مرکب جاری، دونوں کو ملائیں گے رب العالمین علی العرش، جہانوں کا رب عرش پر ہے۔ اجر المتقین علی اللہ، اجر المتقین مرکب اضافی، علی اللہ مرکب جاری، متقین کا اجر، اللہ سے ڈرنے والوں کا اجر، تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کا اجر اللہ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ مرکب اضافی، علی الکاذبین مرکب جاری، دونوں مرکب ناقص بن کر ایک مرکب تام جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں۔ رحمت اللہ علی الصادقین، اللہ کی رحمت سچوں پر ہے، اور سچ ہی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ الولد الطویل مرکب توصیفی ہے، ولد صالح ایک الگ مرکب توصیفی ہے، دونوں الگ الگ مرکب ناقص ہیں، جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک جملہ بن جائے گا الولد الطویل ولد صالح، لمبا لڑکا نیک لڑکا ہے۔ الولد الصالح فی المسجد، نیک لڑکا مسجد میں ہے۔ فی السماء رزقکم، سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں فی السماء مرکب جاری، رزقکم مرکب اضافی ہے، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، میرے پاس ہے تمہاری رزق، تم کچھ بھی کر لو، میرے پاس رزق ہے، جس کو دینا چاہوں گا دے دوں گا، نہیں دینا چاہوں زبردستی تم کر نہیں سکتے۔ آگے چلیں گے۔ یہ ایک استثناء ہے، پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مبتدا جمع مکسر غیر عاقل تو اس کی خبر واحد مؤنث ہوگی۔ مثلا مبتدا ہے الاقلام، جو جمع ہے القلم کی، الاقلام جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کے لیے، لہٰذا اس کی خبر جدیدون نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی؟ جدیدہ
تن آئے گی واحد مؤنث. اس طرح الابواب میں ابواب جمع ہے الباب کی, جمع مکسر غیر عاقل, اس کی خبر مفتوحون کہنا غلط ہوگی, اس کی خبر کیا ہوگی؟ مفتوحۃ ہوگی. میں پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے, بار بار آ رہی کہ جمع مکسر غیر عاقل کو پوری عربی زبان میں مقام حاصل ہے واحد مؤنث کا, صفت کے اندر ہو, خبر کے اندر ہو, فاعل کے اندر ہو, سب جگہ کیا ہوگا؟ اس کا یہی استعمال ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ استثناء میں ہمیشہ آتا جائے گا. یہاں آ کر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے مرکب تام جملہ اسمیہ کا. ہمارا اگلا سبق ضمائر کا سبق ہے انشاءاللہ, اور ضمائر کا استعمال ہم پہلے جان چکے ہیں کہ قرآن کریم میں 14,000 مرتبہ سے زائد ہوا ہے. اس لیے ضمائر کا سبق سمجھے بغیر قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس لیے اگلا سبق ضمائر کا سبق ہے. تمام شرکاء سے بر وقت شرکت کی اپیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.